اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد ثم الصلاة والسلام علی دعوة النبویہ وصالة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ وعبادة السجادیہ ومآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ المولانا صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات بار دیگر بآواز بلند صلوات حضران گرامی صلوات کا پڑھنا عبادت ہے، عبادت سمجھ کر صلوات اب یہ بآواز بلند ہے تو تھوڑا آہستہ پڑھ دیجئے بھائی اللہم صلی علی محمد وآل محمد چلیں ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ عزیزان گرامی آج پھر ہر سال کی طرح ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں حسین علیہ السلام کے سوگواروں میں قرار دیا، اور اس سے بڑھ کر انسان کا شرف ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جیے تو نام حسین پر۔ یہ زندگی کا بہت بڑا شرف ہے، اور ہم شکر گزار ہیں پروردگار عالم کے کہ جس نے ہماری سانسوں میں غم حسین کو تحریر فرما دیا۔ ہم شکر گزار ہیں اپنی ماؤں کی کہ جن کی شرافت نے ہمارے مقدر میں غم حسین لکھ دیا۔ عزیزان گرامی اولاً تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، یا اس طرح کہوں کہ تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں نظام قدرت ہے۔ اور میری ایک عادت رہی ہے کہ اللہ کی مختلف صفات پہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی صفات پر گفتگو کرتے ہیں وہ صاحبان علم ایسے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز سے اللہ کی صفت پہ گفتگو ہوتی ہے اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور
پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کی قسم علی تمہیں صرف اس لفظ الحمد کے اتنے معنی بتاتے یا اس کی ایسی تفسیر کرتے کہ 70 اونٹوں پہ لاد دیا جاتا لیکن تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی مختلف صفات ہیں اور میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، اللہ کریم بھی ہے، جلیل بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، صبور بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، وہ اللہ علی بھی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، اللہ کی تمام تر صفات اپنی جگہ۔ آئیے صفت عظیم پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ عظیم ہے، اور عظیم ایسا کہ عظمت ناز کریں۔ اللہ عظیم ہے، اور پھر پروردگار عالم فرما رہا ہے آتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ ہم نے قرآن میں اللہ کی مختلف صفات پڑھی، دیکھی، ہم نے مختلف صفات لکھی، بیان کی، تو کیا ہمارے پاس اللہ کے عظیم ہونے کی کوئی دلیل ہے یا ویسے ہی ہم کہہ رہے ہیں اللہ عظیم ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ پہلا دن ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، اور یہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں کہ میں آپ کے مزاج کو سمجھوں، آپ میرے مزاج کو سمجھیں۔ یہ تو وہ کہے جو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہو آپ کے درمیان، میں آپ کے مزاج سے آشنا ہوں۔ عزیزان گرامی کیا یہ اتنی بڑی زمین اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ اور پھر اس زمین پر جو لوگ رہ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ اور پھر اللہ نے جتنے لوگ بنائے، شاید کسی کا چہرہ کسی سے مل جائے لیکن فنگر پرنٹ کسی کے کسی سے نہیں ملتے، کیا یہ اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ اور یہ جو ہم جی رہے ہیں، جو سانسیں لے رہے ہیں، کیا یہ اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ یہ جو آسمان اللہ نے بنایا، کیا یہ اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ یہ جو سورج نکل کر غروب ہو جاتا ہے، کیا یہ اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ چاند اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ یہ کہکشائیں اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ یہ نظام کائنات اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ بھائی یہ علماء کہتے ہیں، میں نے تو جملے نقل کر رہا ہوں کہ یہ سب اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ کمل بھائی توجہ رکھیے گا، اگر سورج بنا کر اللہ عظیم بن جائے تو جو سورج کو پلٹا دے میں اس کو کیا کہوں؟ اگر چاند بنا کر اللہ عظیم بن جائے تو جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے میں اس کو کیا کہوں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں کہ وہ زمین بنائے، چاند بنائے، آسمان بنائے، نظام کائنات بنائے، نظام کائنات کو چلائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل کیا ہے۔ ایک جملے میں میرے ساتھ رہیے گا، ایک جملے میں اللہ کو عظیم کرنا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں کچھ لوگ اتنے عظیم بنائے، اتنے عظیم بنائے، جب وہ سجدہ کریں تو سید الساجدین بن جائیں، عبادت کریں تو زین العابدین بن جائیں، میدان میں جائیں تو غیر فرار بن جائیں، بستر پر آئیں تو حیدر قرار بن جائیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ تو جس کی مخلوق اتنی عظیم ہے وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا، اور پھر جس کے سامنے سید الساجدین سجدہ کرے وہ اللہ کیا ہوگا۔ اور وہ اللہ اپنی بابرکت کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی صرف اللہ۔ یہ بس لگانے کی کیا ضرورت تھی بھئی؟ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55، اس آیت کو سرنامہ کلام انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں کے لیے بھی رکھا اور اس عشرے کے لیے مختص کیا، کیونکہ آج کل جنہیں کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی لفظ ولی پہ بحث کرتے ہیں، جنہیں اپنا پتہ نہیں وہ ولی کی بحث کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، بس اللہ تمہارا ولی ہے، والرسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اتنا تھک کے صلوات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا ہے۔
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایسے صاحبان نے ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بہت آسان ترجمہ، بہت آسان ترجمہ کہ بس تمہارا ولی صرف اللہ ہے، خدا نہیں، اللہ ہے، والرسول اس کا رسول ہے، اس کے رسول نہیں۔ تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی۔ بھئی یہ اتنی بحث جو ہو رہی ہے آج کل، یہ ولی ہے کیا؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں ولی کا مطلب ہے دوست، ولی کا مطلب ہے دوست۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ دوست کا ترجمہ کیا ہے؟ ایسا شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہو، آپ کے ساتھ اٹھتا ہو، آپ کے ساتھ آتا ہو، آپ کے ساتھ جاتا ہو، آپ کے ساتھ اتنا کھل کر بات کرے کہ جو بات آپ کسی اور کے سامنے نہ کر سکیں۔ تو اگر اللہ ہمارا دوست ہے تو کیا میں اللہ کے ساتھ ویسی باتیں کر سکتا ہوں جیسی ان کے ساتھ کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی بزم میں کھل کر گفتگو کر سکتا ہوں؟ ادھر آؤ کہہ سکتا ہوں، ادھر جاؤ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ کی بزم میں جانا ہے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ سنو، صرف اللہ ولی نہیں ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، جسے تم دوست کہتے ہو، جس رسول کو تم دوست کہتے ہو، جس کا سایہ رسول جیسا نہیں، جس رسول کا اللہ نے سایہ بنانا گوارا نہیں کیا۔ زمانہ کہتا ہے وہ ہمارے جیسے، بھئی تمہارے جیسے کیسے ہو گئے؟ دو چار چیزیں موٹی موٹی، اس کے بعد پھر اس پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اور پھر رسول کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی حالت رکوع میں، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ اتنی بحث اس لیے ہو رہی تھی کہ صرف آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ لوگ آپ کے دوست ہیں؟ دوستیاں بتا کے نہیں کروائی جاتی۔ میرا جس سے مزاج مل گیا میں اس کا دوست ہو گیا، اب مجھے کوئی آ کر بتائے گا کہ یہ تمہارے دوست ہیں اور پھر میں اس سے دوستی کروں گا، یا محبت ہو جائے گی، آشنائی ہو جائے گی، اس کے بعد دوستی کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، 3 ڈگریز ہیں یہاں پر، تین طرح کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کی ولایت کا، رسول کی ولایت کا اور صاحبان ایمان کی ولایت کا۔ یہ ولایتیں عرض میں نہیں ہیں اللہ، رسول اور صاحبان ایمان، بلکہ یہ طول میں ہے، اللہ، اس کا رسول اور صاحبان ایمان۔ بہت توجہ رکھیے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ولایت اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، جسے نیچے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے درمیان میں سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ مسلمان آج اس بات پہ لڑتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ تک جا رہے ہیں، اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا دین ہے، اس پہ چل رہے ہیں، تو کیسے چلیں گے؟ اس کی بات مانے بغیر، یا اس نے جنہیں بھیجا ہے۔ میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں؟ بھائی آپ سب، ہم سب اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، بس یہی وجہ ہے۔ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، بس یہی وجہ ہے۔ تو جس نے آپ کو بنایا ہے وہ ہے کہاں؟ مشکل بات تو نہیں ہے، تھوڑا سا پہلی مجلس سے تھوڑا سا زنجیر بنا رہا ہوں، کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو آسانی ہو۔ تو بس میں اس لیے مان لوں کہ وہ میرا مالک ہے، بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ تو اگر وہ میرا مالک ہے، جس نے مجھے بنایا، وہ ہے کہاں؟ آپ سب سے پوچھتا ہوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو سب اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں ہے، یا پھر یہ کہیں گے کہ وہ ہر جگہ پر ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو یہ بتایا کس نے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے۔ اگر اللہ مالک ہے تو یہ بتایا کس نے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رسول کی ہر بات کو مانیں گے۔ بھائی میں نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے نا، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اللہ کون ہے۔ جیسا رسول نے بتایا میں نے مان لیا۔ رسول نے فرمایا کہ وہ دکھائی نہیں دے گا، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول نے کہا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا اور قرآن میں اللہ کا شناختی کارڈ موجود ہے، اللہ کے مشخصات موجود ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائی یہی تو اللہ ہے نا، ایک ہے۔
کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا باپ۔ مجھے کیا پتا یہ آیت اللہ نے بھیجی کس نے بھیجی؟ مجھے رسول نے بتایا۔ بھائی میرے ساتھ رہیے گا، مجھے رسول نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ میں رسول پر ایمان لایا تھا، اسی لیے میں نے مان لیا کہ ہاں جیسا انہوں نے بتایا میرا اللہ ویسا ہی ہے۔ اس کا مطلب میں رسول پر ایمان لایا، ایمان لایا۔ تمہارا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے۔ تو کیا اس آیت کے حساب سے میں بھی اللہ کا ولی بن جاؤں گا؟ نہیں، ہر صاحب ایمان نہیں، ہر صاحب ایمان نہیں، وہ جس نے نماز کو قائم کیا۔ اور سب سے پہلے تو ایمان کو سمجھیے، ایمان ہے کیا چیز؟ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کا مطلب ہے دوست، دوست دل سے بنتا ہے، اقرار سے بنتا ہے، زبان سے نہیں بنتا۔ اسی طرح ایمان اور اسلام میں بڑا فرق ہے۔ بہت سطحی باتیں کر رہا ہوں، بہت آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اسلام یعنی اللہ کو تسلیم کر لینا، ایمان اس سے اوپر کی ڈگری ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک جگہ پر اعلان ہوا اور پھر کہا کہ پروردگار یہ سارے مومن نے کہا لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمان تھے لیکن ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان کو ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا۔ اس کا مطلب ایمان کچھ اور ہے۔ 3 ڈگریز بتائیں نا، اللہ رسول کو تو سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو صاحبان ایمان ہیں وہ نماز کو بھی قائم کریں گے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیں گے، دنیا کتنا زور لگا لے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے لوگ بلائے کہ جب رکوع میں جاؤں تو قریب آنا، زکوٰۃ دے دوں گا۔ وہ زکوٰۃ جب انہوں نے دی تو جس نے لی اس نے بھی نہیں مانا، یہ انتظار میں تھے کہ آیتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اور ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا آگے چلیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے، یہ وہی ولی ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا تھوڑا سا اور اس بات کو اور تھوڑا سا واضح کر کے بیان کروں کہ ولی کے معنی، ایک صلوات پڑھ دیجئے اور تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ وہ پیچھے والے بھی آرام سے بیٹھ جائیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا سے۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیجئے بابا سے۔ تشریف لائیے۔ بھائی 5 سال کے بعد آپ سب کی زیارت ہو رہی ہے، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ چہرے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں جو ابھی آئے ہیں، ہم اس عشرے کا عنوان ہے ولایت، جس سے بڑا اختلاف ہے۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ بہت آسان گفتگو کروں گا، پہلی مجلس ہے، تاکہ میں اس سلسلے کو ایک کڑی کے ساتھ ملا سکوں اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور صاحبان ایمان تمہارے ولی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ولی کا مطلب ہے دوست۔ اچھا ایک دفعہ مولا کائنات جنگ کے لیے گئے، اپنی طرف سے نہیں گئے۔ بھائی کیمرے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہو، میرے ساتھ رہیے گا۔ رسول کی طرف سے گئے، رسول نے اپنی طرف سے بھیجا نہیں، یعنی اس ولی نے اس ولی سے کہا اس ولی کو جنگ پہ بھیجو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا جب یہ ولی جنگ پر گئے، اس کے بعد مسلمان جنگ جیتے، یہ ہو نہیں سکتا علی جائیں اور مسلمان جنگ نہ جیتے۔ جنگ جیتے، مال غنیمت ہوا، علی علیہ السلام نے مال غنیمت بانٹا، اور جتنا علی کا عدل تھا اتنا تو کسی کا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا نا۔ علی نے مکمل عدل کے ساتھ جب مال غنیمت بانٹا تو کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ ہماری جھولی میں صحیح سے آیا نہیں ہے۔ وہ جو مال کے لیے لڑنے جائیں،
اور وہ جو ایمان کے ساتھ لڑے ان کی جنگ میں بڑا فرق ہوگا۔ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علی نے عدل نہیں کیا۔ جملہ سنیں گے، اللہ کے رسول نے 2 دفعہ پوچھا تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اس کا آسان ترجمہ کروں کہ تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ بھائی چاہتے کیا ہو علی سے؟ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، ہوا ولی من بعدی، میرے بعد وہ تمہارا ولی ہے۔ اچھا یہاں پر بات آ گئی، اگر ولی کے معنی دوست تھے تو رسول کہہ دیتے نا کہ میں بھی تمہارا دوست ہوں، میری طرح علی بھی تمہارا دوست ہے۔ یہ کیوں کہا کہ میرے بعد دوست بنے گا؟ یا علی میں صلاحیت دوستی کی نہیں تھی یا ان لوگوں میں نہیں تھی، کچھ تو تھا، یا تو پھر اس کا مطلب دوست نہیں ہوگا۔ اچھا بڑے عجیب مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ سب میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ بھائی ولی کا ترجمہ مسلمان دوست کرتے ہیں، اور میں کسی ایسی مخلوق کو لے آؤں اور میں کہوں، مثال جنات میں سے میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق بن گیا، دوستی ہو گئی، ہوتا ہے نا انسان کبھی کسی اور مخلوق کے ساتھ ایسا تعلق بن جاتا ہے۔ اگر میں جنات میں سے کسی جن کو لے آؤں، میں کہوں کہ دیکھیے میں تو آپ کا دوست ہوں، میرے بعد یہ آپ کے دوست ہیں، تو آپ کہیں گے مولانا آپ کی دوستی ٹھیک ہے، یہ دوست آپ کا کسی دن ہم سے بگڑ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب دوست ویسا ہو جیسا بندہ خود ہو، اٹھے اس کی طرح، اس سے زیادہ آسان پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ اٹھے اس کی طرح، بیٹھے اس کی طرح، آئے اس کی طرح، جائے اس کی طرح، لڑے اس کی طرح، کسی کو بلائے اس کی طرح، کسی کو بھگائے اس کی طرح۔ بھائی دوست تو ایسا ہونا چاہیے نا، یہی موضوع ہے جس کی تیاری ہو رہی تھی، یہی موضوع ہے۔ دوست کی طرح کا ہونا چاہیے، بالکل ویسا۔ میں انسان تو میرا دوست بھی انسان ہونا چاہیے، ورنہ کسی اور مخلوق کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی ہے۔ اگر فرشتے کو دوست بنائیں گے تو فرشتہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا، زندگی میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، آگے لے کے چلا جاتا ہے، تو فرشتے سے دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ فرشتہ انسان کو سجدہ کر چکا ہے، اس نے آدم کو سجدہ کیا ہے یا نہیں؟ وہ دوست نہیں بن سکتا۔ اس کے اوپر بہت سی روایتیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ فرشتہ دوست نہیں بن سکتا، جنات ہمارے ہم جنس نہیں ہیں، وہ دوست نہیں بن سکتے، حیوانات ہم سے افضل نہیں ہیں، ہم سے اشرف نہیں ہیں، ہمارے برابر کے نہیں ہیں، تو دوست برابر کا ہونا چاہیے۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلوں، شب ہجرت، شب ہجرت رسول اللہ کو یہ بتا دیا گیا کہ بھائی یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے دوست ترجمہ کیا نا، تو دوست پہ رہیے، ہم دوست کی بات کر رہے ہیں۔ شب ہجرت رسول پر حملہ ہوا، اور رسول کو جب اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ اب حملہ ہوگا، شب ہجرت نہیں پڑھ رہا ہوں، دوست پڑھ رہا ہوں، ولایت پڑھ رہا ہوں، ولی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا رسول نے مولا کائنات کو بلایا۔ اچھا یہ مولا کائنات آپ بار بار سنتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی، ٹھیک ہے؟ اللہ ولی، اللہ کون؟ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اس کا رسول تمہارا ولی، رحمتاً للعالمین۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، مولا بھی عالمین کا ہونا چاہیے، کیونکہ رسول کا دوست ہے نا، تو پھر اس کی دوستی بھی عالمین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ ہی کا ترجمہ ہے نا کہ رسول کے معنی، ولی کے معنی دوست کے ہیں۔ اچھا اب آگے بڑھیے، شب ہجرت رسول کو جب یہ پتا چل گیا، مولا کائنات کو بلایا، کہا یا علی ہماری جان کو خطرہ ہے، مکے سے جانا پڑے گا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کے جانے کے بعد جو ذمہ داریاں رسول نے مولا کائنات کو دیں کہ یا علی یہ امانتیں فلاں 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 تک پہنچانا، اور اس کے بعد میرے بستر پر سو جانا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ کسی اور کو بستر پر سلا کے جا رہے ہیں، کسی اور کو بستر پر سلا کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شک نہ ہو۔ کیسے شک نہیں ہوگا
بھائی میرے بستر پر اگر غلمان کو سلا دیں تو وہ کہیں گے، دیکھنے والا کہے گا بھائی جسم میں فرق ہے، قد میں فرق ہے، سونے کے انداز میں فرق ہے، چادر لینے کے انداز میں فرق ہے۔ رسول کہتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو؟ اور پھر جب مولا کائنات رسول کے بستر پر سوئے، ایسا سوئے، ایسا سوئے کہ آنے والے جب تلواریں لے کر آئے اور پھر چادر کھینچی، ابھی تک کسی کو شک نہیں تھا، ابھی تک کسی کو شک نہیں تھا یہ نبی ہے یا علی ہے۔ جب چادر ہٹائی تو دیکھا نبی کی جگہ علی ہے۔ تو اب اگر آپ نے ولی کا ترجمہ دوست کیا تو دوست کو ویسا ہونا چاہیے کہ آنے والے کو پتہ نہ چلے نبی سو رہے ہیں یا نبی کا ولی سو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ بات تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک صحیح سے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ روایت میں نے پہلے کبھی کہیں پڑھی تھی، دہرا رہا ہوں ایک دفعہ۔ وہ میں کہتا ہوں نا کہ آپ پہلے اللہ کو سمجھیے، اللہ کے رسول کو سمجھیے، اس کے بعد سمجھیے گا کہ ولی کون ہے، ان کا جانشین کون ہے۔ اب یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ جناب اگر اللہ کے رسول کو ولی بنانا تھا تو پھر غدیر کے مقام پہ کیوں بنایا؟ یہ تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، یہاں تو کوئی تھا بھی نہیں۔ اگر اتنا بڑا اعلان تھا، مسلمان کہتے ہیں اگر اتنا بڑا اعلان تھا، اتنا ضروری تھا تو رسول اس کو منا میں انجام دے دیتے، یہ اعلان منا میں کرتے، جمرات کے موقع پر کرتے، کسی عرفات کے موقع پر کر دیتے۔ یہ غدیر میں اعلان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اعلان اتنا ضروری نہیں تھا، مسلمان کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اعلان اتنا ضروری ہوتا تو یہ رسول یا اللہ نے جو آیت بھیجی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، تو یہ اعلان تو پھر مکہ میں ہونا چاہیے تھا، مکہ کے اللہ کے گھر کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بتائیے، اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ جملہ کہوں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک روایت پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں یہ جملہ کہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس، مسلمان نہیں ہے، کہتا ہے یا علی آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں۔ اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ کہا میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ علی اس اللہ کو مانتا ہی نہیں جس کو دیکھا نہ ہو۔ کہا کہاں سے دیکھا، کیسے دیکھا، کیسا دکھتا ہے، اللہ کیسا ہے؟ کہا علی نے ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ کہا اچھا اب آپ نے اللہ کو دیکھ لیا تو میں پہاڑ پہ جاتا ہوں، میرے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو پہاڑ سے پھینک دیتا ہوں، اپنے اللہ سے کہیے اسے بچا لے۔ وہ جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے روایت پیش کر رہا ہوں، اپنے اللہ سے کہیے اسے بچا لے۔ اچھا اب اگر عام کسی مسلمان کے پاس، ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی آ کر یہ کہے کہ بھائی آپ علی کو مانتے ہیں اور علی آپ کے مولا ہیں، علی آپ کے آقا ہیں، تو علی سے کہیے کہ اس بچے کو میں پہاڑ سے پھینک رہا ہوں، علی بچا لیں، ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا ری ایکشن ہوگا ہمارا؟ دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی اور دھڑکن پہ سے علی علی کی آواز آئے گی، علی 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 علی۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دھڑکن بڑھ جائے گی اور دل دل میں کہیں گے مولا مدد کیجئے گا، اب عزت کا مسئلہ ہے، مولا آپ کے نام کا دشمن ہے، آپ کا امتحان لینا چاہ رہا ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میرا علی کیسا ہے، مولا عزت رکھ لیجئے گا۔ ہم سب کا یہی ری ایکشن ہوگا نا، لیکن مولا کائنات کا ایسا ری ایکشن نہیں تھا۔ مولا نے کہا کہ تم اس بچے کو پھینکو گے اور میں اپنے اللہ سے کہوں گا کہ پروردگار تو میرا سچا خدا ہے، اس بچے کو بچا لے، تو سنو یہ میرا کام نہیں میں اللہ کا امتحان لوں، یہ اللہ کا کام ہے کہ ہمارا امتحان لے۔ اچھا اب یہاں پر آ گئے نا، یہ روایت اس لیے بیان کی تاکہ میں اپنا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ آیت صحیح جگہ پہ نازل نہیں ہوئی، اس کا مطلب کوئی اتنا بڑا پروگرام نہیں تھا غدیر کا، اگر بڑا ہوتا تو وہاں نازل ہوتا۔ بھئی آپ کو اختیار کس نے دیا؟ بہت بڑا جملہ بہت آسانی سے کہہ دیا، آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ اللہ کے مسائل میں آ کر گفتگو کریں کہ آیت اترنے کی جگہ یہ ہو یا وہ ہو؟ اگر صحیح جگہ مکہ ہے، اگر صحیح جگہ خانہ کعبہ ہے تو پھر جو آیت غار میں اتری،
جو آیت غار میں اتری اس کا کیا کریں گے؟ جو آیت بستر پر اتری اس کا کیا کریں گے؟ وہ جو کملی کا تذکرہ کرتے ہیں، رسول چادر اوڑھ کر سوتے تھے، اس آیت کا کیا کریں گے؟ رسول سے کہا کہ اے رسول رات کو اٹھ کر نمازیں نہ پڑھو، اس آیت کا کیا کریں گے؟ آیتیں آپ کی مرضی سے نہیں آئیں گی، قانون اللہ کا ہے، ولی اللہ کا ہے، مولا مومنوں کا ہے، تو آیت بھی اللہ بھیجے گا، رسول بھی اللہ بھیجے گا، ولی بھی اللہ بھیجے گا، مقام بھی اللہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ اس لیے غدیر کی جگہ کا انتخاب ہوا تاکہ جو آگے گئے وہ واپس آئے، جو پیچھے رہ گئے وہ یہاں آ جائیں، اور جو دیر سے گھروں میں پہنچیں گے ان سے گھر والے پوچھیں گے کہ اتنی دیر کیوں لگائی، تو سب جا کے اپنے اپنے گھروں میں بتائیں گے ہمیں اللہ کے رسول نے قیامت تک اپنا مولا دے دیا۔ تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیت کہاں پر اترنی چاہیے تھی؟ یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے ولی کو سمجھیے، اور پھر یہ ولایت کہاں سے چلی؟ اللہ کا ولی، رسول، یا وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں۔ یہاں تک آ گئے۔ ایمان کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ ایمان کو سمجھیے، ایمان اور ہے، ایمان کسی کے کہنے سے نہیں آتا۔ جملہ کہہ دوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اسلام کسی سیاست کی بنیاد پہ آ سکتا ہے، ایمان نہیں آتا ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول نے پہلا اعلان کر دیا، اب ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ولایت کہاں سے چلے گی؟ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول کو جب ولایت مل گئی اور کہا کہ اعلان کر دیجئے، اور پھر جب اعلان ہوا، اپنے ہی رشتہ دار تھے، کوئی غیر نہیں تھا، رشتہ داروں کو بلایا اور پھر کھانا کروایا۔ رسول بھی جانتے تھے بغیر کھانے کے رشتہ دار بھی نہیں آتے ہیں۔ مشکل بات تو نہیں، تھک تو نہیں رہے؟ ایک صلوات پڑھیں گے بابا۔ اب رسول بھی جانتے تھے کہ رشتہ دار ہیں، کھانے پینے کے بغیر نہیں آئیں گے۔ اب کھانے کا اہتمام ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول نے بہت بڑا دسترخوان لگایا، نہیں، رسول نے مختصر غذا کی تھی اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گویا میں نے پورا دمبا کھا لیا۔ اتنے سے دسترخوان میں سے جس نے دمبا کھا لیا اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ ابھی تک نہیں سمجھا کہ ادھر سے اپنی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ وہ بھیج رہا ہے جو منو سلوا بھیجتا ہے۔ یہ رسول کے گھر کا دسترخوان ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب کھا پی چکے، رسول نے پھر اعلان کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ جائے اور پھر آپ مانیں گے نہیں مانیں گے، بہت تفصیلی گفتگو ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد رسول نے اعلان کرنا چاہا، کیا نہیں، ابھی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ پھر اتنا کافی نہیں تھا، اس کے بعد فرمایا جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، وہ میرا ولی بھی ہوگا۔ یہی ہے نا بھائی، یہی ہے۔ اس کے بعد ایک 12-13 سال کا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ نبی نے اشارہ فرمایا بیٹھ جائیے۔ پھر پوچھا کوئی ہے جو میری مدد کرے اس کار خیر میں، اس نبوت میں، اس رسالت میں؟ وہ بچہ دوبارہ اٹھا، پھر بٹھایا۔ 3 دفعہ یہ بچہ اٹھا اور تینوں مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ یا رسول اللہ میں ہوں نا، ابھی بتایا نہیں کہ میں رسول ہوں۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں ہوں نا، اور یہ ہر کوئی تو کہہ نہیں سکتا، یہ تو وہی کہے گا جس نے آنکھیں رسول کے ہاتھوں پر کھولی ہوں، جس نے آنکھیں کھولتے ہی رسول کی زیارت کی ہو، جس کو پتا ہو کہ اب مولا آ گئے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھوں پر آیا ہو، جس نے آنکھیں رسول کو دیکھ کر کھولی ہوں، جس کی پہلی غذا رسول کا رعاب ہو۔ اب یہ باتیں وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس کے بعد علی کو اپنا بھائی بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا، جانشین بھی بنایا، لیکن علی ایک غیرت کا نام ہے، نہیں پہنچا پایا۔ علی غیرت کا نام ہے،
جیسے ہی سنا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ولی ہیں، علی کی رگو پے میں، علی کے خون کی ہر بوند میں بس یہی نعرہ تھا ہر مقام پہ کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ اب طے ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، اس کے بعد چاہے خیبر ہو علی کہیں گے میں ہوں نا۔ اور پھر اتنا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس زمانے میں لوگ علی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اب علی نے کہہ دیا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اب رسول نے جب جب جہاں جہاں ضرورت پڑی اسلام کی، دین کی، ایمان کی، ولایت کی، ہر جگہ پر علی کو بلایا، اور ہر جگہ پر علی نے دو جملے کہے۔ پہلا جملہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، اس کا مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو نبی کا مشکل کشا ہو، بھائی تھک گئے تو میں چھوڑ دوں، جو نبی کا مشکل کشا ہو پھر وہ کیسا مشکل کشا ہوگا۔ اور پھر ہر مقام پر کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، آج کے بعد جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ علی پہلی مجلس سے لے کر، اسلام کی پہلی دعوت سے لے کر، اشیر سے لے کر، بھئی اسلام کیا ہے؟ دو دعوتوں کا سفر ہے اسلام، دو دعوتوں کا سفر، اشیر سے لے کر غدیر تک کے سفر کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہی اسلام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اشیر سے لے کر غدیر تک، غدیر میں نہیں، غدیر تک علی ہر مقام پر کہتے رہے یا رسول اللہ میں ہوں نا، یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ مجھ علی کا نہیں۔ علی ہر مقام پر کہتے رہے، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ کو بیچ میں آنا پڑا، اے رسول اب اگر تم نے وہ جملہ نہ کہا تو رسالت ضائع ہو جائے گی، جتنی محنت کی سب ضائع ہو جائے گا۔ اب علی نے غدیر میں کھڑے، نبی نے غدیر میں کھڑے ہو کر چلچلاتی دھوپ میں 1,20,000 مجمع کو روک کر کہا سنو، صرف روکا نہیں، جب نبی نے کہا سنو تو اونٹوں کی سانسیں بند ہو گئیں، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں ان کی آوازیں رک گئیں۔ اب غدیر کے مقام پہ صرف ایک آواز تھی، وہ میرے نبی کی آواز تھی، لہجہ نبی کا تھا، آواز اس کی تھی، جملہ ایک ہی تھا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں ولی اس کا یہ علی ولی۔ اب دوست سمجھو، مولا سمجھو، آقا سمجھو، تمہاری مرضی، لیکن رسول کی باری تھی، علی ہر جگہ پر کہتے رہے۔ آج رسول نے کھل کر اعلان کر دیا، اے علی آج کے بعد جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز۔ اچھا اب ایک سوال اور اس پہ گفتگو تفصیل سے کل ہوگی۔ کم از کم میں نے بھی اچھا خاصا مجموعہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اچھا اس وقت تقریباً رات کے 12 بجنے والے ہیں، اور اس وقت بھی دن کے 12 ہی بجے ہوں گے، گھڑی میں جو بھی وقت ہو، لیکن اچھے خاصوں کے منہ پہ تو 12 بج ہی گئے تھے۔ بھائی یہ تو ہوا غدیر میں، یہ تو ہوا۔ اچھا اب اگر میں اتنے بڑے مجمع میں یہ کہہ دوں کہ بھئی فلاں صاحب میرے دوست ہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ مولانا یہ بھی کوئی بات ہے کہنے کی؟ دوستیاں بھی کوئی بتائی جاتی ہیں۔ آپ نے اتنا زیادہ مجمع کھڑا کیا اور آ کر کہہ دیا کہ میرے دوست ہیں، آپ نے رسول کو سمجھا کیا ہے؟ رسول نے اتنا بڑا مجمع لگا دیا یہ بتانے کے لیے کہ میرے دوست ہیں، یہ تو ہر جگہ پہ بتاتے رہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور اب تو آفیشل اعلان کر دیا۔ نہ کرتے تو بڑے مسئلے ہو جاتے۔ اگر رسول یہ اعلان نہ کرتے تو جتنی زحمتیں جتنی مصیبتیں دیکھی تھی سب ختم ہو جاتا۔ بس یہ اعلان اس لیے کیا کہ تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ جس کا اللہ ولی ہے اس کا میں ولی ہوں، اور جس کا میں ولی ہوں
اس کا یہ ولی ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ آپ کا کیسا ولی ہے؟ دوست ہے یا مولا ہے؟ دوست ہے یا آقا ہے؟ رسول آپ کے کیسے ولی ہیں؟ اچھا، اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد 3 دن تک خیبر غدیر کے مقام پر خیمے لگے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب علی کو مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ بھئی 1,20,000 کا مجمع تھا، جہاں پر اعلان ہوا وہیں پہ سارے کہہ دیتے بخن بخن لک یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ایک ایک اور ایسے صاحبان نے ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ بہت آسان ترجمہ، بہت آسان ترجمہ کہ بس تمہارا ولی صرف اللہ ہے، خدا نہیں، اللہ ہے، والرسول اس کا رسول ہے، اس کے رسول نہیں۔ تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی۔ بھئی یہ اتنی بحث جو ہو رہی ہے آج کل، یہ ولی ہے کیا؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں ولی کا مطلب ہے دوست۔ ولی کا مطلب ہے دوست۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ دوست کا ترجمہ کیا ہے؟ ایسا شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہو، آپ کے ساتھ اٹھتا ہو، آپ کے ساتھ آتا ہو، آپ کے ساتھ جاتا ہو، آپ کے ساتھ اتنا کھل کر بات کرے کہ جو بات آپ کسی اور کے سامنے نہ کر سکیں۔ تو اگر اللہ ہمارا دوست ہے تو کیا میں اللہ کے ساتھ ویسی باتیں کر سکتا ہوں جیسی ان کے ساتھ کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی بزم میں کھل کر گفتگو کر سکتا ہوں؟ ادھر آؤ کہہ سکتا ہوں، ادھر جاؤ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ کی بزم میں جانا ہے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ سنو، صرف اللہ ولی نہیں ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، جسے تم دوست کہتے ہو، جس رسول کو تم دوست کہتے ہو، جس کا سایہ رسول جیسا نہیں، جس رسول کا اللہ نے سایہ بنانا گوارا نہیں کیا۔ زمانہ کہتا ہے وہ ہمارے جیسے۔ بھئی تمہارے جیسے کیسے ہو گئے؟ 2-4 چیزیں موٹی موٹی، اس کے بعد پھر اس پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اور پھر رسول کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی حالت رکوع میں، وہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ اتنی بحث اس لیے ہو رہی تھی کہ صرف آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ لوگ آپ کے دوست ہیں؟ دوستیاں بتا کے نہیں کروائی جاتی۔ میرا جس سے مزاج مل گیا میں اس کا دوست ہو گیا، اب مجھے کوئی آ کر بتائے گا کہ یہ تمہارے دوست ہیں اور پھر میں اس سے دوستی کروں گا، یا محبت ہو جائے گی، آشنائی ہو جائے گی، اس کے بعد دوستی کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، 3 ڈگریز ہیں یہاں پر، تین طرح کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی ولایت کا، رسول کی ولایت کا، اور صاحبان ایمان کی ولایت کا۔ یہ ولایتیں عرض میں نہیں ہیں اللہ، رسول اور صاحبان ایمان، بلکہ یہ طول میں ہے اللہ، اس کا رسول اور صاحبان ایمان۔ بہت توجہ رکھیے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ولایت اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ جسے نیچے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اسے درمیان میں سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ مسلمان آج اس بات پہ لڑتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ تک جا رہے ہیں، اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا دین ہے، اس پہ چل رہے ہیں، تو کیسے چلیں گے؟ اس کی بات مانے بغیر، یا اس نے جنہیں بھیجا ہے۔ میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں؟ بھائی آپ سب، ہم سب اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، بس یہی وجہ ہے۔ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، بس یہی وجہ ہے۔ تو جس نے آپ کو بنایا ہے وہ ہے کہاں؟ مشکل بات تو نہیں ہے، تھوڑا سا پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا زنجیر بنا رہا ہوں، کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو آسانی ہو۔ تو بس میں اس لیے مان لوں کہ وہ میرا مالک ہے، بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ تو اگر وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے بنائے، وہ ہے کہاں؟ آپ سب سے پوچھتا ہوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو سب اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں ہے، یا پھر یہ کہیں گے کہ وہ ہر جگہ پر ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو یہ بتایا کس نے؟
تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے. اگر اللہ مالک ہے تو یہ بتایا کس نے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رسول کی ہر بات کو مانیں گے. بھائی میں نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے نا, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں اللہ کون ہے. جیسا رسول نے بتایا میں نے مان لیا. رسول نے فرمایا کہ وہ دکھائی نہیں دے گا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. رسول نے کہا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا اور قرآن میں اللہ کا شناختی کارڈ موجود ہے, اللہ کے مشخصات موجود ہیں. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بھائی یہی تو اللہ ہے نا, ایک ہے, کسی کا محتاج نہیں, نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا باپ. مجھے کیا پتا یہ آیت اللہ نے بھیجی کس نے بھیجی؟ مجھے رسول نے بتایا. بھائی میرے ساتھ رہیے گا. مجھے رسول نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے, کیونکہ میں رسول پر ایمان لایا تھا. اسی لیے میں نے مان لیا کہ ہاں جیسا انہوں نے بتایا میرا اللہ ویسا ہی ہے. اس کا مطلب میں رسول پر ایمان لایا. ایمان لایا. تمہارا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے. تو کیا اس آیت کے حساب سے میں بھی اللہ کا ولی بن جاؤں گا؟ نہیں. ہر صاحب ایمان نہیں, ہر صاحب ایمان نہیں, وہ جس نے نماز کو قائم کیا. اور سب سے پہلے تو ایمان کو سمجھیے, ایمان ہے کیا چیز. جیسے میں نے کہا کہ اللہ تمہارا ولی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ولی کا مطلب ہے دوست. دوست دل سے بنتا ہے, اقرار سے بنتا ہے, زبان سے نہیں بنتا. اسی طرح ایمان اور اسلام میں بڑا فرق ہے. بہت سطحی باتیں کر رہا ہوں, بہت آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں. اسلام یعنی اللہ کو تسلیم کر لینا, ایمان اس سے اوپر کی ڈگری ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک جگہ پر اعلان ہوا اور پھر کہا کہ پروردگار یہ سارے مومن نے کہا لما يدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. مسلمان تھے لیکن ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان کو ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا. اس کا مطلب ایمان کچھ اور ہے. 3 ڈگریز بتائی نا, اللہ رسول کو تو سب جانتے ہیں. اس کے بعد جو صاحبان ایمان ہیں وہ نماز کو بھی قائم کریں گے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیں گے. دنیا کتنا زور لگا لے, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے لوگ بلائے کہ جب رکوع میں جاؤں تو قریب آنا, زکوٰۃ دے دوں گا. وہ زکوٰۃ جب انہوں نے دی تو جس نے لی اس نے بھی نہیں مانا. یہ انتظار میں تھے کہ آیتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ اور ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. اور پھر تھوڑا سا آگے چلیے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وہی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے, یہ وہی ولی ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا تھوڑا سا اور اس بات کو اور تھوڑا سا واضح کر کے بیان کروں کہ ولی کے معنی. ایک صلوات پڑھ دیجئے اور تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ وہ پیچھے والے بھی آرام سے بیٹھ جائیں. صلوات پڑھ دیجئے بابا سے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیجئے بابا سے. تشریف لائیے. بھائی 5 سال کے بعد آپ سب کی زیارت ہو رہی ہے. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. یہ چہرے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں دہرا دیتا ہوں جو ابھی آئے ہیں, ہم اس اشرے کا عنوان ہے ولایت, جس سے بڑا اختلاف ہے. اس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے, اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, نماز کو قائم کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. بہت آسان گفتگو کروں گا پہلی مجلس سے, تاکہ میں اس سلسلے کو ایک کڑی کے ساتھ ملا سکوں اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو اللہ تمہارا ولی, اس کا رسول تمہارا ولی, اور صاحبان ایمان تمہارے ولی. مسلمان کہتے ہیں کہ ولی کا مطلب ہے دوست. اچھا, ایک دفعہ مولا کائنات جنگ کے لیے گئے, اپنی طرف سے نہیں گئے. بھائی کیمرے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہو, میرے ساتھ رہیے گا.
رسول کی طرف سے گئے، رسول نے اپنی طرف سے بھیجا نہیں، یعنی اس ولی نے اس ولی سے کہا اس ولی کو جنگ پہ بھیجو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا، جب یہ ولی جنگ پر گئے اس کے بعد مسلمان جنگ جیتے، یہ ہو نہیں سکتا علی جائیں اور مسلمان جنگ نہ جیتے۔ جنگ جیتے، مال غنیمت ہوا، علی علیہ السلام نے مال غنیمت بانٹا، اور جتنا علی کا عدل تھا اتنا تو کسی کا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا نا۔ علی نے مکمل عدل کے ساتھ جب مال غنیمت بانٹا تو کچھ لوگوں کو ایسا لگا کہ ہماری جھولی میں صحیح سے آیا نہیں ہے۔ وہ جو مال کے لیے لڑنے جائیں اور وہ جو ایمان کے ساتھ لڑے، ان کی جنگ میں بڑا فرق ہوگا۔ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، علی نے عدل نہیں کیا۔ جملہ سنیں گے، اللہ کے رسول نے 2 دفعہ پوچھا، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اس کا آسان ترجمہ کروں کہ تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ بھائی چاہتے کیا ہو علی سے؟ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، ہوا ولی من بعدی، میرے بعد وہ تمہارا ولی ہے۔ اچھا، یہاں پر بات آ گئی، اگر ولی کے معنی دوست تھے تو رسول کہہ دیتے نا کہ میں بھی تمہارا دوست ہوں، میری طرح علی بھی تمہارا دوست ہے۔ یہ کیوں کہا کہ میرے بعد دوست بنے گا؟ یا علی میں صلاحیت دوستی کی نہیں تھی، یا ان لوگوں میں نہیں تھی، کچھ تو تھا، یا تو پھر اس کا مطلب دوست نہیں ہوگا۔ اچھا، بڑے عجیب مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ سب میرے دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ بھائی ولی کا ترجمہ مسلمان دوست کرتے ہیں، اور میں کسی ایسی مخلوق کو لے آؤں اور میں کہوں، مثال جنات میں سے میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق بن گیا، دوستی ہو گئی، ہوتا ہے نا انسان کبھی کسی اور مخلوق کے ساتھ ایسا تعلق بن جاتا ہے۔ اگر میں جنات میں سے کسی جن کو لے آؤں، میں کہوں کہ دیکھیے میں تو آپ کا دوست ہوں، میرے بعد یہ آپ کے دوست ہیں، تو آپ کہیں گے مولانا آپ کی دوستی ٹھیک ہے، یہ دوست آپ کا کسی دن ہم سے بگڑ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب دوست ویسا ہو جیسا بندہ خود ہو، اٹھے اس کی طرح، اس سے زیادہ آسان پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ اٹھے اس کی طرح، بیٹھے اس کی طرح، آئے اس کی طرح، جائے اس کی طرح، لڑے اس کی طرح، کسی کو بلائے اس کی طرح، کسی کو بھگائے اس کی طرح۔ بھائی دوست تو ایسا ہونا چاہیے نا، یہی موضوع ہے جس کی تیاری ہو رہی تھی، یہی موضوع ہے۔ دوست کی طرح کا ہونا چاہیے، بالکل ویسا۔ میں انسان تو میرا دوست بھی انسان ہونا چاہیے، ورنہ کسی اور مخلوق کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی ہے۔ اگر فرشتے کو دوست بنائیں گے تو فرشتہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا، زندگی میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، آگے لے کے چلا جاتا ہے، تو فرشتے سے دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ فرشتہ انسان کو سجدہ کر چکا ہے، اس نے آدم کو سجدہ کیا ہے یا نہیں؟ وہ دوست نہیں بن سکتا۔ اس کے اوپر بہت سی روایتیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ فرشتہ دوست نہیں بن سکتا، جنات ہمارے ہم جنس نہیں ہیں، وہ دوست نہیں بن سکتے، حیوانات ہم سے افضل نہیں ہیں، ہم سے اشرف نہیں ہیں، ہمارے برابر کے نہیں ہیں، تو دوست برابر کا ہونا چاہیے۔ اچھا، تھوڑا سا آگے چلوں، شب ہجرت۔ شب ہجرت رسول اللہ کو یہ بتا دیا گیا کہ بھائی یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے دوست ترجمہ کیا نا، تو دوست پہ رہیے، ہم دوست کی بات کر رہے ہیں۔ شب ہجرت رسول پر حملہ ہوا، اور رسول کو جب اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ اب حملہ ہوگا، شب ہجرت نہیں پڑھ رہا ہوں، دوست پڑھ رہا ہوں، ولایت پڑھ رہا ہوں، ولی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، رسول نے مولا کائنات کو بلایا۔ اچھا، یہ مولا کائنات آپ بار بار سنتے ہیں، وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی، ٹھیک ہے؟ اللہ ولی، اللہ کون؟ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اس کا رسول تمہارا ولی، رحمتاً للعالمین۔ اس کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، مولا بھی عالمین کا ہونا چاہیے، کیونکہ رسول کا دوست ہے نا، تو پھر اس کی دوستی بھی عالمین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ ہی کا ترجمہ ہے نا کہ رسول کے معنی، ولی کے معنی
دوست کے ہیں۔ اچھا اب آگے بڑھیے، شب ہجرت رسول کو جب یہ پتہ چل گیا، مولا کائنات کو بلایا، کہا یا علی ہماری جان کو خطرہ ہے، مکے سے جانا پڑے گا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کے جانے کے بعد جو ذمہ داریاں رسول نے مولا کائنات کو دیں کہ یا علی یہ امانتیں فلاں 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 تک پہنچانا، اور اس کے بعد میرے بستر پر سو جانا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے، توجہ نہیں فرما رہے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ کسی اور کو بستر پر سلا کے جا رہے ہیں، کسی اور کو بستر پر سلا کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شک نہ ہو۔ کیسے شک نہیں ہوگا بھائی؟ میرے بستر پر اگر غلمان کو سلا دیں تو وہ کہیں گے، دیکھنے والا کہے گا بھائی جسم میں فرق ہے، قد میں فرق ہے، سونے کے انداز میں فرق ہے، چادر لینے کے انداز میں فرق ہے۔ رسول کہتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو؟ اور پھر جب مولا کائنات رسول کے بستر پر سوئے، ایسا سوئے، ایسا سوئے کہ آنے والے جب تلواریں لے کر آئے اور پھر چادر کھینچی، ابھی تک کسی کو شک نہیں تھا، ابھی تک کسی کو شک نہیں تھا یہ نبی ہیں یا علی ہیں۔ جب چادر ہٹائی تو دیکھا نبی کی جگہ علی ہیں۔ تو اب اگر آپ نے ولی کا ترجمہ دوست کیا تو دوست کو ویسا ہونا چاہیے کہ آنے والے کو پتہ نہ چلے نبی سو رہے ہیں یا نبی کا ولی سو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ بات تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک صحیح سے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ روایت میں نے پہلے کبھی کہیں پڑھی تھی، دہرا رہا ہوں ایک دفعہ۔ وہ میں کہتا ہوں نا کہ آپ پہلے اللہ کو سمجھیے، اللہ کے رسول کو سمجھیے، اس کے بعد سمجھیے گا کہ ولی کون ہے، ان کا جانشین کون ہے۔ اب یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ جناب اگر اللہ کے رسول کو ولی بنانا تھا تو پھر غدیر کے مقام پہ کیوں بنایا؟ یہ تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، یہاں تو کوئی تھا بھی نہیں۔ اگر اتنا بڑا اعلان تھا، مسلمان کہتے ہیں اگر اتنا بڑا اعلان تھا، اتنا ضروری تھا تو رسول اس کو منی میں انجام دے دیتے، یہ اعلان منی میں کرتے، جمرات کے موقع پر کرتے، کسی عرفات کے موقع پر کر دیتے۔ یہ غدیر میں اعلان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اعلان اتنا ضروری نہیں تھا، مسلمان کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اعلان اتنا ضروری ہوتا تو یہ رسول یا اللہ نے جو آیت بھیجی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، تو یہ اعلان تو پھر مکہ میں ہونا چاہیے تھا، مکہ کے اللہ کے گھر کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یہ بتائیے، اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ جملہ کہوں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک روایت پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں یہ جملہ کہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس، مسلمان نہیں ہے، کہتا ہے یا علی آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں۔ اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ کہا میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ علی اس اللہ کو مانتا ہی نہیں جس کو دیکھا نہ ہو۔ کہا کہاں سے دیکھا، کیسے دیکھا، کیسا دکھتا ہے، اللہ کیسا ہے؟ کہا علی نے ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ کہا اچھا اب آپ نے اللہ کو دیکھ لیا تو میں پہاڑ پہ جاتا ہوں، میرے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو پہاڑ سے پھینک دیتا ہوں، اپنے اللہ سے کہیے اسے بچا لے۔ وہ جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے روایت پیش کر رہا ہوں، اپنے اللہ سے کہیے اسے بچا لے۔ اچھا اب اگر عام کسی مسلمان کے پاس، ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی آ کر یہ کہے کہ بھائی آپ علی کو مانتے ہیں اور علی آپ کے مولا ہیں، علی آپ کے آقا ہیں، تو علی سے کہیے کہ اس بچے کو میں پہاڑ سے پھینک رہا ہوں، علی بچا لیں، ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا ری ایکشن ہوگا ہمارا؟ دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی اور دھڑکن پہ سے علی علی کی آواز آئے گی، علی 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 علی۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دھڑکن بڑھ جائے گی اور دل دل میں کہیں گے مولا مدد کیجئے گا، اب عزت کا مسئلہ ہے، مولا آپ کے نام کا دشمن ہے، آپ کا امتحان لینا چاہ رہا ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میرا علی کیسا ہے، مولا عزت رکھ لیجئے گا۔ ہم سب کا یہی ری ایکشن ہوگا نا، لیکن مولا کائنات کا ایسا ری ایکشن نہیں تھا۔ مولا نے کہا کہ تم اس بچے کو پھینکو گے اور میں اپنے اللہ سے کہوں گا کہ پروردگار تو میرا سچا خدا ہے، اس بچے کو بچا لے، تو سنو یہ میرا کام نہیں میں اللہ کا امتحان لوں، یہ اللہ کا کام ہے کہ ہمارا امتحان لے۔
اچھا اب یہاں پر آ گئے نا، یہ روایت اس لیے بیان کی تاکہ میں اپنا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ آیت صحیح جگہ پہ نازل نہیں ہوئی، اس کا مطلب کوئی اتنا بڑا پروگرام نہیں تھا غدیر کا، اگر بڑا ہوتا تو وہاں نازل ہوتا۔ بھئی آپ کو اختیار کس نے دیا؟ بہت بڑا جملہ بہت آسانی سے کہہ دیا۔ آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ اللہ کے مسائل میں آ کر گفتگو کریں کہ آیت اترنے کی جگہ یہ ہو یا وہ ہو؟ اگر صحیح جگہ مکہ ہے، اگر صحیح جگہ خانہ کعبہ ہے، تو پھر جو آیت غار میں اتری، جو آیت غار میں اتری اس کا کیا کریں گے؟ جو آیت بستر پر اتری اس کا کیا کریں گے؟ وہ جو کملی کا تذکرہ کرتے ہیں، رسول چادر اوڑھ کر سوتے تھے، اس آیت کا کیا کریں گے؟ رسول سے کہا کہ اے رسول رات کو اٹھ کر نمازیں نہ پڑھو، اس آیت کا کیا کریں گے؟ آیتیں آپ کی مرضی سے نہیں آئیں گی، قانون اللہ کا ہے، ولی اللہ کا ہے، مولا مومنوں کا ہے، تو آیت بھی اللہ بھیجے گا، رسول بھی اللہ بھیجے گا، ولی بھی اللہ بھیجے گا، مقام بھی اللہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ اس لیے غدیر کی جگہ کا انتخاب ہوا تاکہ جو آگے گئے وہ واپس آئے، جو پیچھے رہ گئے وہ یہاں آ جائیں، اور جو دیر سے گھروں میں پہنچیں گے ان سے گھر والے پوچھیں گے کہ اتنی دیر کیوں لگائی، تو سب جا کے اپنے اپنے گھروں میں بتائیں گے ہمیں اللہ کے رسول نے قیامت تک اپنا مولا دے دیا۔ تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیت کہاں پر اترنی چاہیے تھی؟ یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے ولی کو سمجھیے۔ اور پھر یہ ولایت کہاں سے چلی؟ اللہ کا ولی، رسول، یا وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں۔ یہاں تک آ گئے۔ ایمان کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ ایمان کو سمجھیے۔ ایمان اور ہے، ایمان کسی کے کہنے سے نہیں آتا۔ جملہ کہہ دوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، اسلام کسی سیاست کی بنیاد پہ آ سکتا ہے، ایمان نہیں آتا ہے۔ اچھا اب آگے بڑھیے۔ اللہ کے رسول نے پہلا اعلان کر دیا، اب ولایت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ولایت کہاں سے چلے گی؟ اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول کو جب ولایت مل گئی اور کہا کہ اعلان کر دیجئے، اور پھر جب اعلان ہوا، اپنے ہی رشتہ دار تھے، کوئی غیر نہیں تھا، رشتہ داروں کو بلایا اور پھر کھانا کروایا۔ رسول بھی جانتے تھے بغیر کھانے کے رشتہ دار بھی نہیں آتے ہیں۔ مشکل بات تو نہیں، تھک تو نہیں رہے؟ ایک صلوات پڑھیں گے بابا؟ اب رسول بھی جانتے تھے کہ رشتہ دار ہیں، کھانے پینے کے بغیر نہیں آئیں گے۔ اب کھانے کا اہتمام ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول نے بہت بڑا دسترخوان لگایا، نہیں، رسول نے مختصر غذا کی تھی اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گویا میں نے پورا دمبا کھا لیا۔ اتنے سے دسترخوان میں سے جس نے دمبا کھا لیا اس کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ ابھی تک نہیں سمجھا کہ ادھر سے اپنی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ وہ بھیج رہا ہے جو منو سلوا بھیجتا ہے۔ یہ رسول کے گھر کا دسترخوان ہے۔ اچھا اس کے بعد جب کھا پی چکے، رسول نے پھر اعلان کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ جائے اور پھر آپ مانیں گے نہیں مانیں گے، بہت تفصیلی گفتگو ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد رسول نے اعلان کرنا چاہا، کیا نہیں، ابھی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ پھر اتنا کافی نہیں تھا، اس کے بعد فرمایا جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، وہ میرا ولی بھی ہوگا۔ یہی ہے نا بھائی، یہی ہے۔ اس کے بعد ایک 12-13 سال کا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ نبی نے اشارہ فرمایا بیٹھ جائیے۔ پھر پوچھا کوئی ہے جو میری مدد کرے اس کار خیر میں، اس نبوت میں، اس رسالت میں؟ وہ بچہ دوبارہ اٹھا، پھر بٹھایا۔ 3 دفعہ یہ بچہ اٹھا اور تینوں مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ یا رسول اللہ میں ہوں نا، ابھی بتایا نہیں کہ میں رسول ہوں۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں ہوں نا، اور یہ ہر کوئی تو کہہ نہیں سکتا، یہ تو وہی کہے گا جس نے آنکھیں رسول کے ہاتھوں پر کھولی ہوں،
جس نے آنکھیں کھولتے ہی رسول کی زیارت کی ہو، جس کو پتا ہو کہ اب مولا آ گئے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھوں پر آیا ہو، جس نے آنکھیں رسول کو دیکھ کر کھولی ہوں، جس کی پہلی غذا رسول کا رعاب ہو۔ اب یہ باتیں وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس کے بعد علی کو اپنا بھائی بھی بنایا، خلیفہ بھی بنایا، جانشین بھی بنایا، لیکن علی ایک غیرت کا نام ہے، نہیں پہنچا پایا۔ علی غیرت کا نام ہے، جیسے ہی سنا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے ولی ہیں، علی کی رگ و پے میں، علی کے خون کی ہر بوند میں بس یہی نعرہ تھا ہر مقام پہ کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا۔ اب طے ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، اس کے بعد چاہے خیبر ہو، علی کہیں گے میں ہوں نا۔ اور پھر اتنا نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ اس زمانے میں لوگ علی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اب علی نے کہہ دیا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اب رسول نے جب جہاں جہاں ضرورت پڑی اسلام کی، دین کی، ایمان کی، ولایت کی، ہر جگہ پر علی کو بلایا، اور ہر جگہ پر علی نے دو جملے کہے۔ پہلا جملہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، اس کا مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو نبی کا مشکل کشا ہو، بھائی تھک گئے تو میں چھوڑ دوں، جو نبی کا مشکل کشا ہو پھر وہ کیسا مشکل کشا ہوگا۔ اور پھر ہر مقام پر کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، آج کے بعد جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ علی پہلی مجلس سے لے کر، اسلام کی پہلی دعوت سے لے کر، اشیر سے لے کر، بھئی اسلام کیا ہے؟ دو دعوتوں کا سفر ہے اسلام، دو دعوتوں کا سفر، اشیر سے لے کر غدیر تک کے سفر کو اسلام کہا جاتا ہے، یہی اسلام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اشیر سے لے کر غدیر تک، غدیر میں نہیں، غدیر تک علی ہر مقام پر کہتے رہے یا رسول اللہ میں ہوں نا، یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ مجھ علی کا نہیں۔ علی ہر مقام پر کہتے رہے، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ کو بیچ میں آنا پڑا، اے رسول اب اگر تم نے وہ جملہ نہ کہا تو رسالت ضائع ہو جائے گی، جتنی محنت کی سب ضائع ہو جائے گا۔ اب علی نے غدیر میں کھڑے، نبی نے غدیر میں کھڑے ہو کر چلچلاتی دھوپ میں 1,20,000 مجمع کو روک کر کہا سنو، صرف روکا نہیں، جب نبی نے کہا سنو تو اونٹوں کی سانسیں بند ہو گئیں، اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں ان کی آوازیں رک گئیں۔ اب غدیر کے مقام پہ صرف ایک آواز تھی، وہ میرے نبی کی آواز تھی، لہجہ نبی کا تھا، آواز اس کی تھی، جملہ ایک ہی تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کا میں ولی اس کا یہ علی ولی۔ اب دوست سمجھو، مولا سمجھو، آقا سمجھو، تمہاری مرضی، لیکن رسول کی باری تھی، علی ہر جگہ پر کہتے رہے۔ آج رسول نے کھل کر اعلان کر دیا، اے علی آج کے بعد جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا۔ اچھا اب ایک سوال اور اس پہ گفتگو تفصیل سے کر لوگی۔ کم از کم میں نے بھی اچھا خاصا مجموعہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اچھا اس وقت تقریباً رات کے 12 بجنے والے ہیں، اور اس وقت بھی دن کے 12 ہی بجے ہوں گے۔ گھڑی میں جو بھی وقت ہو، لیکن اچھے خاصوں کے منہ پہ تو 12 بج ہی گئے تھے۔ بھائی یہ تو ہوا غدیر میں، یہ تو ہوا۔ اچھا اب اگر میں اتنے بڑے مجمع میں یہ کہہ دوں کہ بھائی فلاں صاحب میرے دوست ہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ مولانا یہ بھی کوئی بات ہے کہنے کی؟ دوستیاں بھی کوئی بتائی جاتی ہیں۔ آپ نے اتنا زیادہ مجمع کھڑا کیا اور آ کر کہہ دیا کہ میرے دوست ہیں، آپ نے رسول کو سمجھا کیا ہے؟
رسول نے اتنا بڑا مجمع لگا دیا یہ بتانے کے لیے کہ میرے دوست ہیں، یہ تو ہر جگہ پہ بتاتے رہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور اب تو آفیشل اعلان کر دیا، نہ کرتے تو بڑے مسئلے ہو جاتے۔ اگر رسول یہ اعلان نہ کرتے تو جتنی زحمتیں جتنی مصیبتیں دیکھی تھی سب ختم ہو جاتا، بس یہ اعلان اس لیے کیا کہ تاکہ اس زمانے کو پتہ چلے کہ جس کا اللہ ولی ہے اس کا میں ولی ہوں، اور جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ آپ کا کیسا ولی ہے؟ دوست ہے یا مولا ہے؟ دوست ہے یا آقا ہے؟ رسول آپ کے کیسے ولی ہیں؟ اچھا، اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جب سب کچھ ہو گیا اس کے بعد 3 دن تک خیبر غدیر کے مقام پر خیمے لگے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب علی کو مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ بھئی 1,20,000 کا مجمع تھا، جہاں پر اعلان ہوا وہیں پہ سارے کہہ دیتے بخن بخن لک یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ایک رسول جسے اپنے کندھے پر اٹھائیں، اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ رسول اللہ اپنی بز میں بیٹھے ہوئے، اصحاب کا مجمع ہے، اس کے بعد سامنے سے کوئی شخص آتا ہے، رسول نے ایک صاحب سے پوچھا بتائیے کون آ رہا ہے؟ اٹھے، دیکھا کہا یا رسول اللہ علی آ رہے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک اور کو اٹھایا، بزرگ بھی بہت ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک اور کو اٹھایا، کہا آپ بتائیے کون آ رہا؟ کہا علی آ رہے ہیں۔ تیسرے کو اٹھایا، آپ بتائیے کون آ رہا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ انہی گلیوں میں آیا گیا جوان ہوا، ہم نے دیکھا یہ علی ہے۔ بٹھاتے بٹھاتے ایک دفعہ باری آ گئی سلمان کی۔ سلمان ادھر بیٹھے ہوئے، اب رسول کا مجمع ہے، پورا دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے، سلمان تم بتاؤ کون آ رہا ہے؟ اب سلمان دوسروں کی طرح اٹھ جاتے، غور سے دیکھتے، جب سلمان نے سن لیا نا کہ علی آ رہے ہیں، تھوڑا سا منہ پر کیا اور کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ اب یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی بڑی گستاخی، سلمان آپ کی بز میں جھوٹ بول رہا ہے، علی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون آ رہا۔ اب رسول نے مسکرا کر سلمان کو دیکھا، سلمان کوئی دلیل ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں آپ کے سامنے دلیلیں دینے والا، میں تو آپ کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا اللہ کو یا میں جانوں یا علی جانے، مجھے یا اللہ جانے یا علی جانے، علی کو یا میں جانوں یا اللہ جانے، تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہہ دوں کہ علی آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اور اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور میرے نوجوان دوستوں کو اور ان بچوں کو کام آئے گا کہ ولی صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان لوگوں کا ایمان کے ساتھ، نماز کے ساتھ اور احکام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ نمازی لوگ ہیں، وہ علمی لوگ ہیں، وہ جاننے والے لوگ ہیں۔ احکام بھی آ گئے نا اس میں، نماز آ گئی، احکامات بھی آ گئے، زکوٰۃ فقہی احکامات میں سے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، اور پھر زکوٰۃ رکوع کی حالت میں دینا، یہ ایک الگ منزل ہے۔ لیکن اس کا مطلب ان کا دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، ورنہ ان کا تذکرہ رسول کے ساتھ نہیں ہوتا، رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہو جاتا۔ تو جن کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے تو وہ ایمان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو، زکوٰۃ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، ہر حالت میں دین کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، جب انہیں اللہ نے ولی بنا دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ولایت کی ذمہ داری سر انجام دیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے ولایت کی ذمہ داری سر انجام دی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس صرف اللہ اور اس کا دین، صرف اللہ کا رسول اور ان کا دین، پھر اس کے بعد وہ کچھ نہیں دیکھتے، چاہے زمانہ کچھ بھی کر لے، چاہے کچرا ڈال دے اوپر، پھر بھی جو اللہ کا ولی ہے وہ ولی رہے گا، چاہے
مسجد کوفہ میں تلوار چلا دی جائے پھر بھی وہ ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں پھر بھی ذمہ داری سے نہیں ہٹیں گے، اور چاہے مدینہ چھوڑنا پڑ جائے وہ ذمہ داری نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ آج یکم محرم، مجھے نہیں پتا مدینے میں کیسا ماحول ہوگا، امام حسین کے گھر کا کیسا ماحول ہوگا، امام حسین کی بیٹی کیا سوچتی ہوں گی، امام حسین کی نانی کیا سوچتی ہوں گی، لیکن عجیب انداز میں امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ ایسا مدینہ کہ جس کے بارے میں خود امام فرماتے ہیں کہ نانا وہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس گھر کے صحن میں آپ کے گنبد کا سایہ پڑتا تھا تو حسین کو سکون ملتا تھا، حسین کو چین ملتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آج حسین کا چین چھن گیا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک دفعہ بھائی کے مزار پر آئے اور کہا بھیا حسن وہ مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کی گلیوں میں ہم ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس کے بعد ماں کے مزار پر آئے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین جناب سیدہ کی مزار پر ایسے آئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے۔ عجیب انداز میں ماں کے پاس آئے کہ اماں تمہارا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد نانا کے مزار پر آئے، کہا نانا آپ کی امت آپ کے حسین کو رہنے نہیں دیتی، نانا وہ مسجد چھوڑ کر جا رہا ہوں جس مسجد میں آپ سجدے میں تھے اور حسین آپ کی پشت پر تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو روایت یہاں تک آ گئی۔ ایک دفعہ امام حسین اپنی نانی کے پاس آئے، نانی اماں حسین مدینہ چھوڑے جا رہا ہے۔ بیٹا حسین کہاں جا رہے ہو؟ نانی اماں کربو بلا۔ آپ نے سنی روایت؟ نانی اماں کربو بلا۔ کہا حسین کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کربلا نہ جائیں؟ کہا نانی اماں ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ اب آپ جملے سنیں گے۔ کہا نانی اماں دیکھنا چاہیں گی کربلا کیسی ہے؟ ایک دفعہ کہا حسین کربلا کیسی ہے؟ کہا نانی اماں میں اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں بلند کر رہا ہوں، اس کے درمیان دیکھیے گا۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی مجلس۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک دفعہ امام حسین نے 2 انگلیاں بلند کی اور درمیانی فاصلے میں جب جناب ام سلمہ نے دیکھا ایک دفعہ چیخ ماری اور زمین پر بیٹھ گئی۔ امام حسین پوچھتے ہیں نانی اماں کیا دیکھا؟ کہا حسین میں نے عجیب منظر دیکھا، تمہارے ننھے ننھے بچے ہیں جو پیاسے کھڑے ہیں، ایک صحرا ہے ایک بیابان ہے، بچے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ کہا نانی اماں کچھ اور دیکھیں گی۔ ایک دفعہ انگلیوں کو بلند کیا، جناب ام سلمہ نے ایک چیخ ماری، زمین پر بیٹھی۔ کہا نانی اماں کیا دیکھا؟ کہا حسین میں نے دیکھا عباس کے بازو کٹے ہیں، قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اکبر کے سینے میں برچی ہے، حسین تمہارا نامالود نیزے پہ بلند۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت سنو گے۔ ایک دفعہ امام حسین نے کہا نانی اماں ایک اور منزل دیکھیں گے۔ ایک دفعہ انگلیوں کو بلند کیا، جناب ام سلمہ نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جناب ام سلمہ ہوش میں آئی۔ امام حسین پوچھتے ہیں نانی اماں کیا دیکھا؟ ایک دفعہ ماتم کر کے کہا حسین ارے میں نے تمہیں 3 دن کا پیاسا دیکھا، میں نے تمہارے ہونٹوں پہ خشکی دیکھی، اور میں نے تمہارے سینے پہ ایک ظالم کو سوار دیکھا، اور جس نے تمہاری زلفیں پکڑی ہیں ایک کند خنجر اور تمہاری گردن پہ چلا رہا ہے، اور دور سے تمہاری ماں زہرا فریاد کر رہی ہے ارے نہ مارو، اور میں نے چکیاں
मातमे हुसैन